نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز دوستو، جمعے کی گفتگو ترتیب کے اعتبار سے آج میں نے نہیں کرنی تھی، میری طبیعت کا کلوں کا اچھا بھلا مسئلہ پڑا پیا چنگا بھلا جائے کو آدھر نہ سرائے کی کافی کل بخار وغیرہ، تو میں چلنے کے بھی کل قابل نہیں تھا، میں نے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، لیکن آج آپ لوگوں کی دعائیں مجھے اٹھا کر لے آئی ہیں، تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ یوم حج کا روزہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی 9 ذو الحجہ، جو ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں کل ہے، یعنی ہفتے کا دن اس سال بنتا ہے، 9 ذو الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک پیکج دیتے ہیں۔ وہ پیکج یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، ان دونوں سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب 9 ذو الحجہ کا یہ دن ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن عرفہ کا دن آج سعودیہ میں تو ہے نا، اور وہاں حج بھی ہے، وہاں خوش قسمت حضرات موجود ہوتے ہیں، انہیں منع ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حج کے افعال ادا کرنے میں کمزوری آ جاتی ہے، ورنہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے وہاں بھی، اور ہمارے یہاں الحمدللہ کل ہے، تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ اہتمام کروں گا اور آپ بھی کریں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ جانا نہیں چاہیے۔ 2 سال کے گناہ کی معافی ایک روزے میں مل جائے تو سودا بڑا سستا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک خصوصی بڑی دلچسپ بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ گزشتہ سال کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ کے بھی ہوں گے، تو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال بندہ فوت نہیں ہوگا، اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ معاف ہوتے رہیں گے نا، تو اس میں اگلے سال زندگی کی بشارت ہے، تو لہٰذا اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس روزے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی، لیکن یہ روزہ پھر بھی رکھتی تھی، تو اسی لیے ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے اور گھر میں بھی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں یوم عرفہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن سعودیہ میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر علاقے میں جب یوم عرفہ کا وقت شروع ہوگا 9 ذو الحجہ کا، اس وقت وہاں یہی فضیلت متوجہ ہو جائے گی، یوں نہیں ہے کہ ہم ان کے وقت کے ساتھ چلیں۔ اگر یہی بات ہے نا تو مجھے بتائیں، تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے نا کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو وہ تہجد پڑھے اور ہم اس کی معافی دے دیں، اعلان ہوتا ہے نا، حدیث میں ہے۔ تو سعودیہ میں تہجد کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہم صبح نماز بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ ہمارے ہاں اعلان پہلے ہو رہا ہے، ان کے ہاں بعد میں ہو رہا ہے، 2 بار اعلان ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اعلان تو ایک ہی بار ہے۔ تو اس کا یہی آسان اور ایک ہی جواب ہے کہ جس علاقے میں جو وقت آئے گا یہی فریضہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک علاقے میں ظہر ہو ہی نہیں، ابھی 11 بج رہے ہیں، ظہر کا وقت نہیں ہوا، تو آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اس کا کیا معنی کہ ظہر کی نماز ابھی پڑھ لیں؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی اسفار کی کارگزاری میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی ملک جانا تھا، تو 3 4 5 فلائٹس لے کر میں وہاں تک پہنچا، کنیکٹنگ فلائٹس، اور وہ جان بوجھ کے لی، ڈائریکٹ نہیں لی۔ کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صبح نماز پڑھ کے کراچی سے نکلا، اور جس ملک کی فلائٹ لی وہاں پر ہم سے بعد صبح ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہاں سے اس ملک کی فلائٹ لی جہاں سے اس کے بعد صبح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں تقریباً کوئی پورے 1 دن کا سفر کر چکا تھا، لیکن ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہم پہ نہیں آیا،
یعنی میں یوں اس طرف چلتا ہوا جا رہا تھا جس طرف ابھی صبح متوجہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان والے تو اس وقت عشاء بھی پڑھ چکے ہوں غالباً. میں مفہوم بتا رہا ہوں، پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ خلاصہ وہاں موجود ہے. تو جو وقت جہاں متوجہ ہوگا اس وقت وہ فضیلت حاصل ہوگی. تو پاکستان میں عرفہ 9 ذو الحجہ ہفتے کے دن ہے، تو ہمیں یہ فضیلت ہفتے والے دن حاصل ہوگی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری عام فہم مثال آپ کو دوں، اگر یہی بات ہے تو سعودیہ میں ایک دن پہلے ہے قربانی، تو ہم بھی پھر ایک دن پہلے کر لیں. قربانی تو ان کے ساتھ لوگ نہیں کرتے. قربانی میں تو اپنے وقت کو آپ دیکھتے ہیں. یہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں، میں آگے چل کے اس کی تشریح دیتا ہوں یہ کیا ہے، تو وہ بھی ہم ان کے ساتھ تو نہیں پڑھتے. ان کی تکبیرات تشریق تو آج صبح کی نماز سے شروع ہیں، 9 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک ہے نا، تو ان کے تو شروع ہیں. ہم شروع کیوں نہیں کرتے؟ روزہ رکھنے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس دن کہ نہیں روزہ اسی دن رکھیں گے، تو بھئی تکبیر بھی اسی دن پڑھ لو. یہ جو تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ ہم اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں، اپنے وقت کے حساب سے. تو روزہ بھی اپنے وقت کے حساب سے. دوسری بات کہ یہ تکبیرات تشریق کے مسائل کیا ہیں. تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک مرتبہ کم از کم، زیادہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کا اپنا ایڈک ہے، لیکن ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پہ واجب ہے، وہ چاہے مسلمان مرد ہے چاہے مسلمان عورت ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ عورت قدرے آہستہ پڑھے گی، مرد قدرے بلند آواز سے پڑھے گی. بلند آواز سے پڑھیں، چیخ کے نہ پڑھیں. چیخ کے پڑھنا اور بلند آواز میں پڑھنے میں فرق ہے. لوگ بعض اوقات اتنا چیخ کے پڑھتے ہیں. مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ حضرت میری ایک مرتبہ نماز کی ایک رکعت رہ گئی، جب امام صاحب نے سلام پھیرا اور میں کھڑا ہوا اپنی رکعت دہرانے کے لیے، ایک نوجوان نے اتنی چیخ کر تکبیر تشریق پڑھی کہ میں ڈر گیا. میں کو نماز ہی بھول گئی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا تھا، کہتے مجھے وہ بھی بھول گئی. تو میں نے کہا بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے، چیخ مار کے پڑھنا ثابت نہیں ہے. اور کسی آدمی کی نماز رہ گئی ہے ایک رکعت، تو جب وہ ایک رکعت لوٹا لے گا، اب امام اور باقی مقتدیوں نے تو تکبیر پڑھ لی، یہ اب سلام کے بعد پڑھے گا. اپنے سلام کے بعد آپ پھر پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، چیخ کے نہیں، بلند آواز سے. اگرچہ آپ کی ایک رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئی یا 3 رہ گئی یا 4، جتنی رکھتے ہیں آپ جب پورے کریں گے آپ پھر پڑھیں گے. کچھ لوگ یا بھول جاتے ہیں یا شرم کرتے ہیں. اس لیے شرم کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اچھا اس کی رکعت بھی رہ گئی تھی، تو پھر نماز میں کھڑے ہو کر آپ رکعت لوٹائیں بھی نہیں، کیونکہ سارے کہیں گے یہ دوبارہ اٹھ گیا ہے، اس کا معنی اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی. بھئی یہ فرض نماز میں شرم وغیرہ کی بات نہیں ہوتی. جو ہمارے اوپر فریضہ متوجہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے. یہ کل ہفتے والے دن سے شروع ہو رہی ہیں تکبیرات تشریق نماز صبح سے، ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے. اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو راستے میں بھی پڑھیں گے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور بلند آواز سے پڑھیں گے تکبیرات تشریق. عید نماز کے لیے آنے کی ترتیب میں بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک راستے سے آئے دوسرے سے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر عیدگاہ کے آپ قریب ہیں تو پیدل آئیں، ہاں آپ قریب نہیں ہیں دور ہیں تو پھر آپ کسی سواری پر آئیں، ورنہ پیدل آنا یہ ترتیب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں دور والے ہیں وہ سواری استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بندہ پیدل آئے. یہ عید نماز کی اس میں ہے. اور عید الاضحیٰ میں کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے. میں نے کہا عید الاضحیٰ میں صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہ عید الفطر میں ہے. ادھر جو صدقۃ الاضحیٰ ہے وہ قربانی ہے، اور یہاں وہ عید نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. اور وہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ عید نماز سے پہلے ہے، وہ عید الفطر میں ہے. یہ جو صدقۃ الاضحیٰ ہے یہ عید نماز کے بعد ہے. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام عید نماز دیر سے پڑھتے تھے. دیر سے معنی یہ کہ اچھے بھلا بیان فرما کر واعظ فرما کے عید نماز. جو بقرعید کی نماز ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی پڑھتے تھے، اس لیے عید نماز کو جلد از جلد پڑھنا یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب طریقہ ہے. ورنہ دیر سے پڑھنا کوئی حرام منع گناہ نہیں ہے، بس اسی لیے نماز کے اوقات مختلف ہونے چاہیے تاکہ کچھ لوگ کہیں پڑھ لیں اور اپنی قربانی کر لیں، پھر بعد والے کہیں اور پڑھ لیں. یہ بہت بہتر طریقہ ہے.
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद और ईद उल फितर दोनों के लिए मस्जिद इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी, जनाजा पढ़ना होता या ईदैन की नमाज़ पढ़नी होती, किसी ग्राउंड में पढ़ते। आज आप मस्जिद नबवी जाएं, अल्लाह ताला आपको ले जाए। खुशकिस्मत दिन है यार, यौम अरफा, अल्लाह पाक हम सबको ले जाए। अरफा के दिन में शैतान आज जितना रोता है ना, शायद किसी दिन रोए। हदीस पाक में है कि जो अरफा का हज करके जाता है ना, हुजूर ने फरमाया ये रुकन आज़म है ना हज का, कि वो अपने माँ के पेट से जैसे आज पैदा हुआ हो, गुनाह ऐसे माफ़ हो जाए। तो शैतान सर में खाक डाल के रोता, ये बंदा तो अपना ईमान मुझसे बचा गया। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम किसी ग्राउंड में पढ़ते थे। आप मस्जिद नबी तशरीफ़ ले जाएँ तो मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल ने कभी ईदैन नहीं पढ़ी, बल्कि मुसल्ला अलग एक जगह होती थी, वहाँ पर अदा फरमाते थे। वो शहर मदीना से बाहर निकलते। और इसके साथ तकबीरात तशरीक पर मैं बात कर रहा था, ये 9 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होंगी, यानी बकरा ईद से एक दिन पहले, और ये ख़त्म होंगी ईद उल अज़हा के चौथे दिन। थोड़ा सा फ़र्क समझ लें, जब तक कुर्बानी चल रही है वो ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है, ठीक है ना, चौथा नहीं है। तकबीरात तशरीक उससे एक दिन बाद तक जारी रहेंगे। यूँ नहीं है कि जब तक कुर्बानी चल रही है तकबीर पढ़ेंगे अगले दिन छोड़ देंगे, जी नहीं। चौथे दिन असर की नमाज आखिरी नमाज होगी ईद उल अज़हा का चौथा दिन 13 ज़ुल्हिज्जा, क्योंकि 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद है ना, 10, 11, 12 और 13। तो असर की नमाज के वक़्त बस हमने आखिरी दफ़ा तकबीर पढ़नी है, फिर मगरिब में नमाज हमने तकबीर नहीं पढ़नी। इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो मगरिब की नमाज है ये तरतीब नमाज़ों के एतबार से पहली नमाज है। सुबह पहली नहीं है, मगरिब पहली है। कहते क्यों? कि शरीयत में जो रात के अहकाम है ना, वो एक मगरिब से शुरू हो जाते हैं। मसलन कल का रोज़ा है तो आज तरावी हम रात को पढ़ लेंगे, हालांकि रोज़ा कल है, और कल ईद है तो तरावी एक दिन पहले हम छोड़ देते हैं। तो इस्लामी अहकाम मगरिब से शुरू होते हैं कि दिन तब्दील हो रहा है चाँद के हिसाब से, है ना। चाँद तो मगरिब में ज़ाहिर होगा ना, ज़ोहर में थोड़ी ज़ाहिर होगा हमारे सामने, मगरिब के बाद ही ज़ाहिर होगा। तो इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं मगरिब की नमाज़ पहली नमाज है और असर की नमाज़ आखिरी नमाज है। लेकिन ये बात अवाम को समझाएं, वो कहते हैं नई बात है, हमने तो सुना है कि सुबह नमाज पहली नमाज है। तो जिसको समझना है हम भी कहते हैं हाँ भाई सुबह पहली नमाज है, लेकिन इल्मी एतबार का फ़र्क है। इसलिए 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में कर दी। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आप मेरे लिए दुआ गो रहें। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, सेहत आफ़ियत के साथ रखे, अल्लाह हमें भी रखे। मेरे ख़्याल में इतनी बातें बहुत हैं, बाकी इंशाअल्लाह नमाज बकरा ईद पर मैं खिदमत में आपकी बात कर लूँगा तफसील से। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।